أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اپنے سبق نمبر 1 سے 11 تک قرآنک پارٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ گرامر پارٹ بھی کریں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن کے مقاصد کیا تھے کہ ہم لوگوں کا اس کورس کا کیا مقصد تھا؟ ٹھیک ہے، کیا تھا کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی کہ 50% الفاظ ہم لوگوں نے 20 آورس میں سیکھنے تھے۔ پھر نماز سمجھ میں آ جائے، یعنی اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، ہمارا نماز ہماری مؤثر ہو جائے، یعنی خشوع اور خضوع اس کے اندر آ جائے۔ پھر قرآن کے ساتھ تعلق ہم لوگوں کا جڑ جائے، نیک اعمال کریں ہم لوگ، یعنی اعلیٰ اخلاق کی ترغیب۔ ظاہر ہے جب ہم لوگوں کو قرآن سمجھ آئے گا تو اس میں ہم لوگوں کو سمجھ آئے گی چیز کیا اس میں ہے، کیا پیغام۔ پھر اس کے علاوہ جو بونس چیز تھی وہ کیا تھا، عربی بول چال کے 100 جملے سیکھے، ٹھیک ہے، جس میں سے ہم لوگ الحمدللہ ہاف کورس کر چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا ان شارٹ جو ہمارا کورس ہم نے کور کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہم کر چکے ہیں، سورہ اخلاص کر چکے ہیں، یہاں سے اذان، وضو اور وضو کے بعد کی دعائیں وغیرہ، یہ سارا کافی کچھ ہم لوگوں نے اس میں سے کور کر لیا الحمدللہ۔ تو آئیے ہم لوگ، کیونکہ نماز سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا لیسن، تو ہم لوگ یہیں سے شروع کرتے ہیں، ثنا سے۔ ثنا سے اس لیے کریں ہیں کیونکہ نماز ثنا سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانکا، سبحانکا کتنے ٹکڑے ہیں کون بتائے گا؟ جلدی جلدی سوال کے جواب دیتی جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم لوگ جلدی سے کور کریں۔ سبحانکا کتنے ٹکڑے اس کے ہیں؟ کوئی بتا دے، ہینڈ ریز کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، 2 ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاک ہے تو، اللہم اس کا تو نہیں کوئی ٹکڑا بنتا، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِحَمْدِکَ، وَبِحَمْدِکَ کتنے ٹکڑے ہیں؟ وَبِحَمْدِکَ کے کتنے ٹکڑے ہیں کون بتائے گا؟ 4 ٹکڑے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، ویری وَبِحَمْدِکَ، ٹھیک ہے۔ اور تعریف ہے تیرے لیے تبارک۔ اب مجھے یہ بتائیں تبارک کا کوئی ٹکڑا ہوگا کہ نہیں؟ تبارک کا، نہیں تبارک اس کا کوئی ٹکڑا نہیں بناتے ہم، ٹھیک ہے۔ اور برکت والا ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تیرا نام، وَتَعَالَى اور بلند والا ہے جدو کا۔ جدو کا یہ کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ بزرگی سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہم اس کے بالکل، وَلَا إِلَهَ اور نہیں ہے کوئی معبود غیرک سوائے تیرے، یعنی سوائے تیرے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے قرآن کو ہم نے شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سیفٹی فرسٹ، تعوذ پڑھیں گے ہم، یعنی اعوذ۔ ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس میں میں کا ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، باللہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے، بی اور اللہ، ٹھیک ہے۔ من الشیطان الرجیم، من سے، الشیطان کیا ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے؟ کون بتائے گا؟ اسم ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور رجیم کا کیا مطلب تھا؟ جو مردود ہے۔ اچھا، اب ہم لوگوں نے ایک اور، بالکل، اب ہم لوگوں نے تعوذ سے لے کے سورہ فاتحہ تک ہم نے کتنی عادات سیکھی تھی؟ 12 عادات سیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو ساتھ ساتھ کور کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہم نے کیا؟ حفاظت، یہاں سے عادت نمبر 1 کیا ہے؟ حفاظت کی، کہ ہم لوگ اللہ سے پناہ مانگیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، بسمی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا؟ الرحمن، الرحمن اور الرحیم میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ جی جلدی سے بتاتے جائیں، جی بتائیے آپ۔ رحمان میں شدت ہے، ہاں جی، جیسے اور رحیم میں غضبان، اور ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رحیم اور میں مسلسل رحمت، جی تسلسل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سے ہم نے کیا اپنی عادت جو سیکھی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں مثبت رویہ رکھنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ مہربان رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد الحمد، تمام تعریفیں، اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، تعریفیں بھی اور شکر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ للہ، اس کے 2 ٹکڑے ہیں، اللہ کے لیے، اور رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ مجھے بتائیں عالمین کیا ہے؟
मुज़क्कर है, मुन्नस है, क्या है? मुज़क्कर है। जी सिस्टर, जी सिस्टर सर, अब मैं जिसका नाम लूंगी वो मुझे बताएगा, ठीक है, ताकि गुड सारे गुड लोग पार्टिसिपेट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है, है। आलमीन। चले, आलमीन का क्या मतलब है? तमाम जहानों। ठीक है, ये मुज़क्कर है और ये जमा है। कैसे पता चला हमें? या नून की निशानी आ रही है। ठीक है, अर्रहमान बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। अभी तक हमने जितनी 3 तारीफें, 3 आयात पढ़ी हैं, ठीक है, इसमें से हमें आदत नंबर 4 क्या पता चलेगी? हर काम में तारीफ और शुक्र। ठीक है, आलमीन से क्या पता चलेगा? कि हमें कायनात पे गौर व फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है और यहाँ से क्या पता चल रहा है? रहमान रहीम बहुत मेहरबान, यानी कि हम लोगों को दूसरों पे रहम करना चाहिए ताकि हम पे भी रहम किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद मालिकी, मालिक है। यौम का यौमुद्दीन। अच्छा, दीन के क्या मानी है? सिस्टर तौहीद आप बताइए, दीन में क्या चीजें आ जाती हैं? एक बदले का भी दिन और एक और भी मतलब था। जी हाँ। निजाम जिंदगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूरह फातिहा के अंदर सिर्फ बदले का दिन का ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को इससे क्या आदत पता चलेगी? कि हमें हर काम जो है आखिरत को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। या का कोई टुकड़ा बनेगा? कौन बताएगा? सिस्टर मुसरत आप बताएं, या का टुकड़ा बनेगा? जी, किसको आता है? या का भी, या एक लफ्ज है और काफ जो है वो जमीर है, जमीर मुनफसिल। एक्चुअली या जो है ना वो अकेला नहीं आएगा और ना का अकेला आएगा। ठीक है, तो इसके हम टुकड़े नहीं बनाएंगे। इया का, तेरी ही। ठीक है, कोई टुकड़ा नहीं, याद रखना है। नाबुदु यानी हम सब इबादत करते हैं। ये जो नून आता है ना, ये इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें हम की ज़मीर छुपी होती है। हम इबादत करते हैं। व इया का, और तुझी से नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। ठीक है, तो नस्ताइन क्या है? कौन बताएगा? मुज़क्कर है, मुन्नस है, क्या है? जमाए वाहिद है। सिस्टर निगत आप बताएं, नस्ताइन क्या है? ठीक है, ये मुज़क्कर है, जमा है। ठीक है, कैसे पता चला? या नून से पता चल गया हमें। ठीक है, अद्दीन क्या है? ये कौन? मिसेस खालिद आप बताएं, अद्दीन क्या है? अद्दीन क्या है? इसम है, क्या है? ये समाखा भी है और वाहिद है। ठीक है, इसम है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ से हमें इन 2 आयात से क्या क्या आदात पता चली है? हम हर काम में किसकी क्या नियत होनी चाहिए? इबादत की नियत होनी चाहिए। ठीक है, और एक और अल्लाह से ही मदद लेनी चाहिए हमें। इन 2 आयात से हमें ये पता चला है। फिर इहदीना सिरातल मुस्तकीम, इहदीना 2 टुकड़े हो गए इसके, हमें हिदायत दे। ठीक है, हमें हिदायत दे अस्सिरातल मुस्तकीम, रास्ते की सीधे। अच्छा, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये आप लोग नोट कर लें। जो आयत नंबर 6 है वो सूरह फातिहा का खुलासा है। ये क्वेश्चन मिड में आ सकता है। ठीक है, इसकी अच्छी तरह आपने तैयारी कर लेनी, अक्सर क्विज वगैरह में ये जरूर आता होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला है? अच्छा, यहाँ पे एक आयत में मिसिंग हो गई है। अच्छा, आ गई है, ठीक है। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता जैसे फालता किया था ना आप लोगों ने, फालता इसका भी इस तरह है। अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम भी हमने पढ़ा था टेबल में, याद है ना, जब हमने जमाए अटैच किए थे, अलैहिम उन पर। ठीक है, इसका इशारा होगा उन पर। ठीक है, तो किसकी हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं? कि हम हमेशा हिदायत की दुआ करेंगे अल्लाह ताला से। ठीक है, और सिरात अल्लज़ीना, आप कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं हम लोग? इनाम याफ्ता लोगों की। ठीक है, इनाम याफ्ता लोग कौन थे? कौन बताएगा? सिस्टर सबीला जी आप बताइए, इनाम याफ्ता लोग कौन है? अच्छा, किसको आता है क्वेश्चन? कहाँ से इनाम याफ्ता लोग कौन है? सिस्टर तौहीद आप बता मैं बताऊं? दीजिए, आप बता दें सिस्टर आबिदा। अंबिया, शहदा, सद्दीकीन और सालिहून। ठीक है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन। ठीक है, इन ये सारे जो हैं ये हमें कहाँ से पता चलता है? सूरह निसा से पता चलता है कि ये इनाम याफ्ता लोग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब गैरिल मगदूबी, यहाँ पे सॉरी मिसिंग हो गई है। गैरिल मगदूबी यानी मगदूब कौन होते हैं? मगदूब कौन होते हैं? कौन बताएगा? सिस्टर निगत आप बताइए, मगदूब कौन होते हैं?
جن پر غضب کیا گیا. ہاں جی ویری گڈ. اور ضالین کون ہے؟ جو گمراہ ہوئے. یعنی اس میں جو فرق کیا گمراہ ہے؟ ہوئے. مغضوب ایکچولی وہ ہیں جن کو پتا تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے. ضالین کون ہے؟ جن کو پتا ہی نہیں تھا اور نہ وہ کوشش کرتے تھے ہم پتا کریں. ٹھیک ہے. ہاں تو اب ہم لوگوں کو اور کیا پتا چلتا ہے؟ عادت نمبر 11 اور 12 کیا پتا چلتی ہے؟ کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے اور ہم برے لوگوں سے ہمیشہ ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا اچھا ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتا دیا سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کون سا؟ آیت نمبر 6 ہے. یہ آپ نے کنفیوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب اذان دیکھ لیتے ہیں. اذان کا اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے. اس کا کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے؟ کون بتائے گا؟ اشہدو کیا ہے؟ اسم؟ جی بتائیے. فعل ہے. جی فعل ہے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ ان کا جو مطلب آ رہا ہے پہلے کے آ رہا ہے کہ. ٹھیک ہے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. پھر اشہدو اللہ. اچھا اشہدو ان محمدن. یہاں پہ انا کا مطلب بھی کے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول ہیں اللہ کے. ٹھیک ہو گیا. پھر نیکسٹ آ جاتے ہیں. حیا علی الفلاح. حیا ٹھیک ہے. یہ اب ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں. حیا آؤ طرف. حیا علی جب آئے گا آؤ طرف. الصلاۃ نماز کے. اچھا مجھے بتائیں الصلاۃ یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، مونث ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ مذکر بھی اور یہ اسم آتا ہے. دیکھیں یہ مذکر نہیں ہے، یہ مونث ہے. گولتا سے ہمیں پتا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا واحد ہے. ٹھیک ہے. واحد مونث ہے. حیا علی الفلاح آؤ طرف. الفلاح یعنی کامیابی کی طرف. اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے. دوبارہ. اور اچھا اس کے اندر دوبارہ سے آتے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ کہ اگر ہم لوگ نماز پڑھنے جائیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ورنہ اللہ تو ہے ہی سب سے بڑا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں صرف ہمارا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے آ جاتے ہیں. اچھا اذان کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہماری ملاقات کا وقت ہوتا ہے، ہماری کامیابی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد اچھا مجھے یہاں سے کوئی بتائے الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ الہ، لا الہ الا اللہ جیسے کہہ رہے ہیں. الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معبود. معبود. کون ہوتا ہے معبود؟ عبادت کے لائق. دیکھیں جس کی پوجا پرستش کی جائے. ٹھیک ہے. جس کی اور کیا عبادت جس کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہے ہماری، اور جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور الہ کا جمع جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ آلیہتن. ٹھیک ہے. اس میں گولتا آتی ہے لیکن وہ مذکر ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں پہ ایکسیپشنل کیس ہے، وہ مذکر ہے لیکن گولتا آتی ہے جمع کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہماری فجر کے اذان میں جو اضافی الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ حی علی الفلاح. یعنی اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم. اس کا کون ترجمہ بتائے گا؟ الصلاۃ نماز، خیر ہے یعنی بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب یہ اقامت کے کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے. اقامت کیوں ہوتی ہے؟ جو لوگ آلریڈی مسجد میں موجود ہوتے ہیں تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے کہ البتہ یعنی آلریڈی جو ہے نماز کھڑی ہو چکی ہے تو سارے آ جاؤ. قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے. پھر وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. وضو سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا بسم اللہ. ٹھیک ہے. نام سے، اللہ کے نام سے شروع کریں. پھر اس کے بعد ہماری یہ والی دعا آ جاتی ہے. یہ تو ابھی ہم نے پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد وحدہ. وحدہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون بتائے گا؟ وحدہ. دیکھیں وحدہ اور ہو. ٹھیک ہے. وہ اکیلا ہے. لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک. لاہو کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٹھیک ہے. اب مجھے یہاں سے بتائیں
अब्दुहू के कितने टुकड़े हैं? तो के भी 2 टुकड़े, दो, 2 टुकड़े हैं, ठीक है। और वरसूलुहू के कितने टुकड़े हैं? 3 दो, या 4, तीन, तीन। रसूल, हाँ 3 टुकड़े हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है ना, ये आप लोगों ने जरा ध्यान से गौर से देख के करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, ये भी वजू की दुआ का पार्ट ही है, ठीक है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलनी, इजअलनी यानी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों से। अच्छा, तव्वाबीन का है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, और क्या है, वाहिद है, जमा है, क्या है, बताएं। आप बताती हूँ। ये वो जी जी सवाल बताइए। है और ये जमा की है और मुज़क्कर। जी, जमा है और मुज़क्कर है, ठीक है। और अलिफ लाम भी साथ लगा हुआ है इसके, ठीक है। अच्छा, वजअलनी, और बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन, मुतताहिरीन जो है वो भी जमा है, मुज़क्कर है, और ताहिरुन उसकी वाहिद है, ठीक है। अच्छा जी, वजू की बात की फजीलत आप लोगों को पता है ना, इन दुआओं की क्या फजीलत है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो ये वजू के बाद पढ़ेगा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और वो चाहे जिससे मर्जी दाखिल हो जाए, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं रकू की तस्बीह पढ़ लेते हैं। अब इसमें जो है आपने याद रखने 4 बातें, ठीक है। सबसे पहले सुबहाना, इसमें क्या बात है, पाकी, ठीक है, अल्लाह की पाकी। और रब्बी, इसमें 2 बातें हैं, मेरा रब है, एक अपनायत है और एक है रबूबियत है, ठीक है। और अल अजीम, चौथी बात क्या थी, अजमत वाला है। ये 4 बातें किसकी हैं, रकू की तस्बीह की, ये मिक्स नहीं करनी, याद रखनी है। उसके बाद समिया अल्लाहु, सामिया का आप लोगों ने पढ़ लिया है, कौन याद है किसी को सामिया का क्या मतलब होता है? सुन ली अल्लाह ने, सुन ली, अल्लाह ने लिखा हुआ है ना, सामिया का क्या मतलब होता है, उसने सुन, सुना, उसने सुना। हाँ उसने सुना, ठीक है। सुन ली अल्लाह ने, ली मन, ली और मन इसके 2 टुकड़े हो गए, उसकी जिसने हम हमीदा, ठीक है, तारीफ की उसकी। रब्बाना, अच्छा एक चीज यहाँ पे रखें, याद रखें, रब्बाना ये हमारे टेबल वाला नहीं है, हमने पढ़ा था ना रब्बुना, और वो वाला टेबल याद है ना, रब के साथ हमने ज़माइर अटैच किए थे जो, ये वो वाला नहीं है, इसमें जबर आ रही है, ठीक है। रब्बाना ये पुकारने के लिए, ए हमारे रब, वाला का के कितने टुकड़े हैं? जी सिस्टर तौहीद आप बताएं, वाला का के कितने टुकड़े हैं? वल 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 वा और ला वास्ते का तेरे 3 टुकड़े। 3 टुकड़े, जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तेरे ही लिए, अल्हम्दु, हर किस्म की तारीफ, ठीक है। अल लग गए तो उसका मतलब है हर किस्म की तारीफ। अब ये वाली रुकू से उठते हुए की कुछ दुआएं हैं, ये भी बहुत प्यारी दुआ है, मिल अस्समावाती, आसमानों के भरने के बराबर, ठीक है। समावात क्या है, मुज़क्कर है, मोनस है? जी सिस्टर निगहत आप बताइए। अच्छा, चले नहीं आता तो सिस्टर सना आप बताएं, समावात क्या है, मुज़क्कर है, मोनस है, वाहिद है, जमा है, क्या है? किसको आता ये है वो जमा बता है दो। मजम्मा। हाँ और बिल्कुल, जी जी और बताइए बताइए। मुअन्नस है। हाँ बिल्कुल, कैसे पता चले, अलिफ ता आ रही है एंड पे, ठीक है। ये अल्लाह खड़ी जबर होती है ना, इसका मतलब है अलिफ भी है साथ, लेकिन उसको हम ऐसे रिप्लेस करते हैं, ठीक है। वमिल वमिल अल अर्दु, अरबी, ठीक है। और भर के जमीन के, वमिल मा बैनहुमा 2 का इशारा होता है, यानी कौन सी 2 चीजें हैं, समावात और अर्ज, ठीक है। ये 2 चीजें जो है इसके दरमियान कितने, किस चीज की बात हो रही है, तारीफ की बात हो रही है, जितनी भी चीजें हैं उतनी ज्यादा हम करें, ठीक है। वमिल और भर के माँ, वो तमाम जो, शिता भी इस तरह होगा, ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, जैसे फालता था ना, इसी तरह शिता तू चाहे, मिन शैइम, ठीक है, किसी चीज में से, बादू उसके बाद, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये भी इंपॉर्टेंट सी चीज है, सजदे की और रकू की तस्बीह में 4 बातें हैं, आपने डिफरेंस याद रखना है। सुबहाना जो है उसके अंदर क्या है, पाकी है, और रब्बी, रब्बी में 2 बातें हैं, रबूबियत और अपनायत, और फिर उसके बाद आला, सबसे बुलंद, ठीक है। तो इसमें क्या है, बुलंदी, ठीक है, यहाँ पे बुलंदी है, वहां क्या था, अजमत थी, ठीक है। अब अत्तहियात जो है, तशाहुद जो है, इसके अंदर जो है हमारे पास
کس طرح التحیات سبھی قولی عبادتیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں، للہ اللہ ہی کے لیے، والصلوات یہ بھی مونس ہے اور جمع سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں نے الحمدللہ پہلے بھی پڑھی ہیں، کون کون سی اس میں عبادات آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. السلام علیکہ، پھر اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے، ہم اپنے نبی کے لیے دعا کریں، سلام علیکہ، علیکہ اس طرح آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، ٹھیک ہے، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. اس کے کتنے ٹکڑے ہیں، 3 ٹکڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا آ جاتی ہے بات، ہم لوگ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، السلام علینا سلام ہو ہم پر، علینا ہم نے کیا تھا نا اس کا ٹیبل، وعلا اور اوپر، عباد اللہ الصالحین یعنی اللہ کے بندے جو نیک ہے، یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے اور نیک بننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 2 گواہیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک یہ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور دوسری بات کیا ہے کہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس کے بندے اور رسول ہے. اور یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرک کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے بندے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد درود آ جاتا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہم اے اللہ، یہ تو ہم نے سارا آلموسٹ کر لیا، صلی علی یعنی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وعلی آل، آل میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں، آل کا کیا مطلب ہے، کون بتائے گا مجھے؟ جی 2 بتائیے. ڈالتے نا. آل میں اتباع ایکچولی فیملی اتباع والے اور کرنے والے، اتباع کرنے ہاں والے. بالکل ٹھیک ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے جیسے، سلیتا دوبارہ اس طرح جیسے فعلتا تھا نا، رحمت بھیجی تو نے علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ، والا اور اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل پر، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم کی بات کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ بخشی پہچان کہہ لیں یا ایسی امامت بخشی کہ ان کو ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. انا کا بے شک تو، انا کا ٹھیک ہے 2 ٹکڑے ہو گئے. حمیدن، حمیدن کیا ہے، اسم ہے اور کیا ہے، واحد ہے. حمید مجید ذکر ہے. بزرگی والا ہے، ٹھیک ہے، مذکر ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک پھر اس کے بعد سیم یہی ہے یہاں پہ، بس کیا چیز ڈفرنٹ ہے، بارک، بارک کا کوئی ٹکڑا نہیں بنانا آپ نے، برکت عطا فرما، ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی، وہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی، رحمت کی، یہاں پہ برکت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد برکت عطا فرما اور باقی سیم ایز اٹ از ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہماری دعا تھی ہے تشہد کی، وہ کیا ہے، ربنا، یہ وہی ربنا ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پکارنے کے لیے، اے ہمارے رب، آتینا، آتینا کے کتنے ٹکڑے ہیں، 2 ٹکڑے ہیں. پھر دنیا، دنیا میں، اب مجھے یہ بتائیں دنیا کیا ہے، مذکر ہے مونث ہے، جلدی سے بتا دیں، میں اسکپ کر مؤنث ہے. لیتی ہوں. جی ایگزیکٹلی یہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے. اور حسنتن بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں، حسنتن بھلائی، واقینا، عقینا کے کتنے ٹکڑے ہیں، جی باقی 3 3 ٹکڑے ہیں، واقعی اور نا، بالکل ٹھیک ہے. اور بچا ہمیں عذاب النار، نار کیا ہے، مذکر ہے مونث ہے، مؤنث. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے، یہ دونوں ایکسیپشنل کیسز ہیں. اچھا آگے آ جاتے ہیں. اللہم، یہ نماز کے بعد کے کچھ اذکار ہیں. اللہم اے اللہ، انی، اس کے کتنے ٹکڑے، 2 ٹکڑے ہیں، مدد فرما میری، علی ذکری کا، تیری یاد کرنے پر، ذکری کا، ٹھیک ہے. اس کے کتنے ٹکڑے ہو گئے، ذکری کا، یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. وشکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر، وحسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سورہ اخلاص دیکھ لیتے ہیں. سورہ اخلاص کے اندر ہم لوگوں کا کیا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، ہوا وہی والا اشارہ ہو گیا، ہوا، ٹھیک ہے. اللہ ایک ہے، احد یہاں پہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ کون ہے، بے نیاز ہے، ٹھیک ہے. یعنی بے نیاز کا کیا مطلب ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی ایکٹیو پیسو وائس کا بھی آ گیا. اور لم جب لگ جاتا ہے، یعنی آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مضارع،
تو جب لم جو مضارع کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ اس کو نیگیٹو اس کو کر دیتا ہے میننگ، ٹھیک ہے. اور جیسے یالد اور لم یالد اس کا ڈفرنس نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ ایکٹیو پیسو فالس ہے، اس نے نہ جنا، جیسے وہ جنا گیا اس طرح. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے ولم، دوبارہ آگے دیکھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اس کا لہو کا بھی دو ٹکڑے، کفوًا ہمزر اور احد کوئی. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، وہاں پہ ایک تھا ترجمہ، یہاں پہ کوئی ہے. بیسیکلی بات ایک ہی ہے لیکن اس کو ہم نے روانی کرنے کے لیے اس کا یہ ترجمہ کیا. اچھا اب ہم اس میں سے جلدی سے 4 اہم باتیں کر لیتے ہیں. سورہ اخلاص کا خلاصہ جو ہے کیا ہے کہ اللہ ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، حقوق میں اکیلا ہے، اختیارات میں اکیلا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے یہ جو صورت ہے یہ اللہ کا تعارف بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھر لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سسٹر نوری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر. وہی ہے جی الحمدللہ ہمارا یہ پارٹ کمپلیٹ ہوا. اب ہم کر لیتے ہیں اپنا پارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے سسٹر افسا کے ساتھ جی سبق نمبر 1 سے لے کے 11 تک کی دہرائی کی، قرآنک پارٹ کی. اب میرے ساتھ آپ دہرائی کیجیے گا بی پارٹ کی، جتنا ہم نے 1 سے لے کر 11 تک کمپلیٹ کیا تھا اپنی کلاسز میں. تو چلیے جی ہم باقاعدہ اس کی کر لیتے ہیں دہرائی. گرامر ہم کیسے کریں گے؟ ہم اپنی کلاس میں بھی ہر بار یہ والی سلائڈ دیکھتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح سے اشاروں کے ساتھ کرتے بھی ہیں کہ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں. اب یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کلمے کی کتنی قسمیں ہیں. تو الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں ہم نے کہا تھا ہم اپنی فنگرز پر یاد کریں گے ان ساری باتوں کو. 3: اسم، فعل اور حرف. اور اس کے بعد اگلی بات جو ہم نے سیکھی تھی کہ اسم، فعل، حرف میں ہم نے ہر جو اس کی کیٹیگریز میں سے 2 باتیں سیکھنی ہے. وہ کیا ہے؟ اسم کسی کا نام اور صفت، اور فعل کہتے ہیں جس میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی پایا جائے. جیسے ہم نے فعل ماضی کیا، انشاءاللہ اب ہم 11 کے بعد اپنی کلاسز کا آغاز کریں گے تو ہم فعل مضارع اور انشاءاللہ فعل امر وغیرہ پر بھی جائیں گے. اس کے بعد تیسرا ہے ہمارا حرف. حرف میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں آنے والے تمام وہ الفاظ جو اسماء نہیں ہیں، جو افعال نہیں ہیں، وہ تمام کے تمام حروف کہلاتے ہیں. اور حروف کا کام کیا ہے؟ یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ سکے. جیسے ہمیں اردو میں بھی کو، نے، پر وغیرہ ایسے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، اگر، کیا، اس طرح کے، ہاں یا نہ. تو اس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے حروف ہیں یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں. بعض دفعہ اسموں اور اسموں کو ملاتے ہیں، فعلوں کو فعلوں سے ملاتے ہیں. تو یہ جو تین جو آپ کی کیٹیگریز میں 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا عام چیز کو خاص، عام اسم کو خاص کیسے بناتے ہیں. یعنی کہ اسم نکرہ کی ہم نے پہچان دیکھی تھی، اس کے اوپر تنوین ہوگی. جیسے آپ دیکھیے گا کتاب، ایک کتاب. اب ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ہم نے خاص کیسے کرنا ہے. خاص کرنے کے لیے ہم نے لگایا تھا ال،
اور ایک بات हमने और अहम सी इसमें बताई थी. अब मुझे कोई बताएगा कि इसमें क्या तब्दीली आ गई. किताबुन से अल किताबु तक क्या तब्दीली आई इसमें? अलिफ लाम लग गया है. अलिफ लाम लग गया और क्या हुआ? एक तब्दीली और आई, तनवीन भी हट गई. तनवीन. हाँ जी, तनवीन गिरा देंगे और सिंगल हरकत रह जाएगी. अब ये तनवीन किसी भी सूरत में हो, दो जेर हो, दो जबर हो, दो पेश हो, हर तरह की तनवीन सिंगल हरकत में बदल जाएगी. जैसे अल किताब, अल किताबु, अल किताबुन नहीं कहेंगे. अगर अल कहेंगे तो किताबु. जैसे हम दा आबुक नहीं कहते, दाबुक कहते हैं या आबुक कहते हैं. इस तरह से आपने ये बात इंशाल्लाह याद रखी. उसके बाद हमने किए थे कुछ टेबल. अब सबसे पहले हम ये जो टेबल ज़मायर के करेंगे, ये वो वाले अफ़आल हैं जो कुरान मजीद में जुड़ कर नहीं आते. ठीक है, इनको कहते हैं ज़मायर मुनफसिला. ठीक है, ये डिटैच हैं, ये अलग-अलग आते हैं, अटैच होकर नहीं आते. इसका हम एक दफा टेबल दोहराते हैं, उसके बाद फिर आप में से भी कोई दोहराइएगा. हुआ, वो, हम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब. की कोई रिवाइज करिए इसको. और साथ आपने इशारे भी करने, मैं भी करूंगी इशारे, आप भी कीजिएगा. जी मिसेस खालिद आप कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम हुआ सलाम. वो, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब. जी माशाअल्लाह. और इसी तरह से हमने एक और कायदा देखा था, इसमों को जमा बनाने का कायदा. अब हमने देखा कि मुस्लिमुन दो पेश के साथ कैसे जमा बनाएंगे और दो जबर और दो जेर के साथ कैसे जमा बनेगी. इसमें हमने देखा था कि वाव नून और या नून बढ़ाते हैं. अब इसमें जो एक अहम सी बात समझने की बात थी वो ये थी कि अगर दो पेश होंगे तो वाव नून वाली जमा बनेगी और दो जबर और दो जेर दोनों सूरतों में या नून वाली जमा बनाएंगे. ठीक हो गया जी. और ये फर्क इसमें कहाँ पे आता है, जैसे कि लड़कों और लड़के ये इस तरह की जो उर्दू में भी यूज करते हैं ना, तो ये जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये जिस तरह से अल्फाज आते हैं वो इंशाल्लाह हमें अगली जो क्लासेस में इंशाल्लाह पता चलता जाएगा कि ये फर्क कहाँ पे आता है और इसका डिफरेंस क्या है दोनों का. तो इसी तरह से जब हमने कहा अल मुस्लिमू, पहले मुस्लिमुन था, अल मुस्लिमू बनाया, और जब हमने इसके साथ वाव नून लगाया तो बन गया अल मुस्लिमूना. तो क्या इसी तरह से मुस्लिमन, हमने इसकी तनवीन कराई, अल लगाया, अल मुस्लिमा, उससे बन गया अल मुस्लिमीना. और इसी तरह से अल मुस्लिमिन से अल मुस्लिमी और अल मुस्लिमीना. ठीक है, यहाँ पर ये जो तब्दीली है जेर की और ये जो जबर और जेर की, इन दोनों में या नून वाली तब्दीली होगी. ठीक है, मुस्लिम मैन नहीं कहेंगे, मुस्लिम मीन ही कहेंगे, क्योंकि जबर से फिर वो हमारा तर्जुमा जो है ना उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है. तो इस बात को याद रखना है कि वाव नून और या नून कहाँ पर आपके यूज होंगे. फिर हमने सीखा था मुअन्नस बनाने का कायदा. अब आप में से कोई इस वाली स्लाइड को पढ़े मेरे साथ कि जब हम सिंगुलर को पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे और फर्क थोड़ा सा जो हमने मुअन्नस के जमा मिलाना वो कैसे आएगा. आज मिसेस खालिद के अलावा और कोई नहीं पढ़ेगा. मैं पढ़ती तौहीद. चलेंगी तौहीद आप पढ़ लीजिए. अब ये आपने करना है मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, इसको किस तरह से पढ़ेंगी आप. जी, मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, अल्हम्दुलिल्लाह. मोमिनतुन, मोमिनातुन, सालिहतुन, सालिहातुन, काफिरतुन, काफिरातुन, मुशरिकतुन, मुशरिकातुन. हाँ जी. अब जब ये एक जो अलिफ ता में अलिफ जब तक आप नहीं क्लियर करेंगे ना तो वो फिर वाहिद और जमा मुअन्नस का थोड़ा सा डिफरेंस को करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि मुस्लिमातुन और मुस्लिमातुन. इसी तरह से ये जो हुआ हम की टेबल के साथ साथ हमने इससे मिलते जुलते जमायर किए थे जिनको हम कहते हैं जमायर मुत्तसिला, यानी कि अटैच जो प्रोनाउंस हैं. ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया था, ये जो छोटी छोटी सी शक्लें इनके साथ एक छोटी सी लाइन बनी हुई आ रही है. ये देखिएगा, हु, हुम, का, यी, कुम और ना के साथ. इसका मतलब है कि इसके साथ कोई ना कोई हर्फ भी जुड़ सकता है और कोई ना कोई इसम भी जुड़ सकता है, अफआल भी जुड़ जाते हैं. ठीक है, चलिए जी इसका टेबल कोई दोहराए मेरे साथ.
کیونکہ ہم کافی پریکٹس کر کے آئے ہیں نا. اس کا ٹیبل کیجیے گا. میں اگر خود سے نیمز کال آؤٹ کروں گی تو پھر وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا. آپ خود جی میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز. جی سنائیے گا. ہو اس کا، ہم ان سب کا، کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. الحمدللہ ماشاء اللہ. چلیے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ہمارے ضمائر جو چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ کیسے اور الفاظ کے ساتھ جڑ کر ایک نیا لفظ بنا دیتے ہیں. جیسے ہم نے ہو کے ساتھ رب کو جوڑا تو بن گیا ربو، اس کا رب، ربوہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، اور ربنا ہمارا رب. اب ہم نے ایسا کیا تھا کہ جیسے قلم، دین، جوال، سعدی، اس طرح کی جتنی بھی الفاظ ہیں ان کو جوڑ کے ہم نے کافی سارے نئے ٹیبل بنائے تھے. اور اس کے بعد ہم نے حروف کیے، وہ بھی ہم نے انہی ضمائر کے ساتھ جوڑے تھے. اور ایک ہم نے اور چیز پڑھی تھی کہ ہم اپنے رائٹ ہینڈ سے جب ون فنگر کے ساتھ اپنی رائٹ سائڈ پر اشارہ کریں گے وہ ہوگا مذکر اور واحد کا، جیسے ہوا وہ مرد. اور اسی طرح سے ہم نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کرنا ہیا. اب ہیا کا مطلب ہے وہ عورت، ہوا ہیا، ہوا ہیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا جو ہم نے فرق تھا وہ اس طرح سے دیکھا تھا، ہوا مسلم یا مسلمہ. جی اب کوئی پڑھے، آپ میں سے کوئی اس کو ریوائز کریں. ہوا مسلم، ہیا مسلماتن، ہوا مومنن، ہیا مومناتن، ہوا صالحن، ہیا صالحاتن، ہوا صابرن، ہیا صابراتن، ہوا شاکرن، ہیا شاکراتن. جی اب آپ کو اگر ایسے دیا جائے ہوا صالح دے دیا جائے اور آپ کو نیچے 3 یا 4 آپشن دیے جائیں تو آپ اس میں سے ہیا صالحہ کو پہچان سکتے ہیں. آپ کو انتا صالحہ دے دیا جائے یا پھر اس کے ہا صالحہ دے دیا جائے تو آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ جب ہم نے ہوا کہا تو فوراً اشارہ کر کے دیکھ لیں ہیا کا. ہوا صابرن، ہیا صابراتن. اچھا جی اب یہ 3 ٹیبل ہیں، لہو، منہو اور انہو. یہ اب آپ باری باری کیجئے گا. کوئی بھی کر لیں، پارٹیسپینٹ میں سے کوئی بھی کر لیں. ایک ٹیبل کوئی لہو والا کر لے، کوئی منہو والا کر لے، انہو کا کر لے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. جی اب کوئی اور سسٹر منہو کا من کر لیں. من کا منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سب سے. اور یہاں پر جو بات ہم نے چھوٹی سی کی تھی یہ تشدید والی، اس کو بھی نہیں بھولنا کیونکہ یہ جو ایک نون ہے من کا ہے اور ایک اس کے ساتھ ہمیں ضرورت پڑتی ہے نون کی، جیسے ربی زدنی میں نون کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ منی ہو جائے گا. منی نہیں کرنا، اس کو منی کرنا ہے. اور منا میں ایک من والا نون تھا اور ایک نا والا نون تھا. یہ جو ہے نا یہ والی کنسٹرکشن یہ ہم انشاءاللہ اگلے جو کورس میں سیکھ لیں گے. یہاں بھی تھوڑا سیکھیں گے، تھوڑا ہم انشاءاللہ QC2 میں QC3 اس طرح سے سیکھتے جائیں گے. آپ ان کا ٹیبل کر دیجئے. انہو کوئی کر لیں سسٹر. یہ تو انہو کر لیں. اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، یعنی ہم سب سے. ہاں الحمدللہ. اگر توحید میں آپ سے پوچھوں کہ اسی میں آپ مؤنث والا بھی صیغہ ایک لگا لیں تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ انہا. انہا. اب سب کے ساتھ ملا لیں گے. جی لا کے سب. ساتھ ہاں جی ملا لیجیے. انہا لہا منہا. الحمدللہ یہی بات ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر اس طرح سے آپ کو دیا جائے تو آپ اس میں بنا سکتے ہیں. مطلب آپ نیچے ایک صیغہ اپنا یہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں کہ جیسے لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا اور اس کے ساتھ لہا. اسی طرح سے منہم، منہم، من کا، منی، منکم، منا اور منہا.
अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना और अनहा। ठीक हो गया जी। और इसकी मिसाल हमने देखी थी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ताकि हमें पक्का याद हो जाए, इसमें फिर आपको किसी भी किस्म की इस तरह से परेशानी ना हो। ये ले जी, हा भी आ गया। रब्बुहा दीनुहा किताबुहा। ठीक हो गया। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। अच्छा, ये जो हमने किए थे ला के साथ हमने छोटे छोटे फ्रेज भी तो याद किए थे, वो किसी को याद है? जैसे हमने लहू के लिए कौन सी एक चीज याद रखी थी? जैसे इसमें हम कर ले अल्हम्दुलिल्लाह कर ले, मिन से भी हमने एक किया था, कुछ याद किया था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर ये रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से अन का भी हमने एक याद किया। ये अल्लाह ताला रजी अबू अल्लाह बकर ताला तबा। अन्हु। रज़ी अल्लाह अन्हु। जी, अब ये जो फ्रेज होते हैं ना, इनसे भी हमें माना याद आ जाते हैं। चलिए जी, अब बनाइए। अब सिस्टर निघत बना ले, ये रब्बुहु से रब्बुहा बनाए। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा सिस्टर। चलिए जी, अब ये है जो हमने देखा कि इसम और फेल के अलावा जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी हुरूफ हैं। ला, ली, ये लिए इसका माना है, मिन से, अन से बारे में, ये हमने टेबल कर लिए सारे। ठीक है। अब आपने एक और जो अहम तरीन बात याद रखनी है, हुरूफे जर ये हमारे साथ हैं। ली, मिन, अन, बी, फी, आला और इला। मा और इंदा ये हुरूफ की तरह नजर आते हैं, ये जुड़कर भी आ जाते हैं, इनके हमने टेबल भी किए हैं, लेकिन ये अस्मा है। ये किस तरह से अस्मा है? जैसे हम उर्दू में करते थे, इसमें ज़र्फ़े ज़मा और इसमें ज़र्फ़े मकाम। इसके बारे में डिटेल हम इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ ये एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जहां आपको 3 हुरूफ के साथ मा या इंदा में से कुछ दे दिया जाए, तो आपने इसको इस्म लिखना है। या आप समझ लीजिए, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ गया, अल्लाह मा रसूल और इसके साथ बी आपको लिख के दे दिया, तो आपने मा को इसमें हरूफ में नहीं शामिल करना। आपने ये नहीं समझना कि 2 हरूफ और 2 अस्मा है। मा और इंदा इस्म है, आपने इनको इस्म वाली कैटेगरी में, या आपको जैसे अगर कॉलम बना के दे दिया जाए तो उसमें भी आपने इसको इस्म वाले पे ही चूज करना है। ये लीजिए, आपके सामने आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और अन के रज़ी अल्लाह अन्हु। इसी तरह से हमने बी का किया, बी से बिस्मिल्लाह, फी को याद रखने के लिए फी सबीलिल्लाह, अला को याद रखने के लिए अस्सलामु अलैकुम। अब सिस्टर आबिदा, आप भी ही वाला टेबल कर लीजिए। सिस्टर आबिदा, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप भी ही का टेबल कीजिएगा। बही, बिहिम, बही इससे, इसके साथ, बेहिम इन सब से, बिका आपसे, बिया मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे। अच्छा जी, सिस्टर आपने इसको बिया नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि जो बी है ना उसमें अपना या नहीं है। अब हम फीया और अलैया इसलिए कहते हैं कि उनमें एक जो या है वो फी में छुपा हुआ है, और एक ये जो या है वो हम अपनी तरफ वाली जो जमीर पढ़ते हैं उसपे फिर 2 या आ जाते हैं। अब ये तो 2 फिर ये या आने की वजह से कुरान पाक का उसलूब है कि जो लफ्ज आपको एक ही हरफ में, एक लफ्ज में 2 मरतबा एक हरफ आता है तो उसके ऊपर तशदीद दे दी जाती है, इसको फिर 2 तशदीद मरतबा इस होती तरह है, से पढ़ राइट। लिया जाता है। ठीक है, तो इस पे तशदीद नहीं है, इस पे तशदीद, इसको आप सिर्फ सिंपल बी पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे इसको बी बस कहना, बी। हाँ, बस बी कहना है इसको। ठीक है, बस यहाँ पे आप हमारी बात कंप्लीट हो गई, बी। ठीक है, जैसे बीही उससे, बीहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से या हमसे। जी सिस्टर तौहीद, आप कीजिएगा फी वाला टेबल। जी, फी ही इसमें, फीहिम इन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जी माशाल्लाह।
اب اگر میں کسی اور سسٹر سے خود کہہ دوں، اچھا جی سسٹر نصرت آپ کریں گے ہمارے ساتھ اس ٹیبل کو ریوائز کریں گے؟ جی 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 کیجیے گا. علیہ اس پر، علیہ ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ علیہ آپ، علیہ کا آپ پر، علیہ ہم پر، علیکم آپ سب پر، علینا علینا ہم پر. ہاں جی اب کہاں مسٹیک ہوئی؟ ایک چھوٹا سا کوئز ہم نے چھپایا ہوا ہے یہاں پہ، یہاں اسی جگہ، ٹھیک ہے. علیہ مجھ علیہ پر، تھا مجھ پر اور ہاں علینا ہے ہم جی پر. جی 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 بس میں یہ چھوٹا سا پریشان ہو گئی ٹیسٹ کہ تھا. غلط کیسے ہوگی. میں تو ہاں ٹھیک ہو گیا کوئی بات نہیں. یہ اکثر یہ جب ہم نے اس کی تھی ریویژن تو ہم سے بھی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح سے سلائڈس کو بعض دفعہ دیکھ کے پڑھ لیتے، لیکن جب ہم اس کو روانی میں پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمارا صحیح ہوتا ہے. جب ہم سلائڈ کی طرف دیکھ کے پڑھ رہے تھے تو ہم اسی کو پڑھ دیتے جو سامنے لکھا ہوا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا ٹیبل ویسے پکا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی سسٹر. اور اس کے لیے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا الہ کے لیے ہم نے جو ریفرنس یاد کیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب السلام علیکم اور الہ، اس میں دونوں میں اعلی اور الہ میں فرق رکھنا ہے. اعلی میں عین ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور الہ میں حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے. تو جب ہم نے اس کا ٹیبل بنانا تو علیہ الیہ ان دونوں کا فرق بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. معا کے لیے ہم نے یاد کیا ان اللہ مع الصابرین، اور اندا کے لیے ہم نے کیا کم ریالا اندا کا. ٹھیک ہے. اب یہ تینوں ٹیبل بھی باری باری کوئی کر لے میرے ساتھ، والنٹیئر کیجیے خود کو اور جلدی جلدی سے کیجیے ٹیبل ٹائم کمپلیٹ ہو جائے. اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. ٹھیک ہے. اب معا سے کر لیجیے. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. اب اسی طرح سے اندا کا ٹیبل ہے اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندا کا آپ کے پاس، اندی میرے اندی پاس، میرے پاس، اندکم اندکم آپ سب آپ کے سب کے، پاس، اور اندنا اندنا ہمارے پاس. ہم سارے پاس. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ حروف جر کا کیا اس میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کبھی تو آپ کے جو عربی زبان اس میں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی وہی اردو میں ہوگا انگلش میں نہیں ہوگا، کبھی انگلش اور اردو دونوں میں ہوگا عربی میں نہیں ہوگا. لیکن جو یہاں پر قابل ذکر اور قابل غور بات تھی وہ یہ تھی کہ حرف جر کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے یہ اب دیکھیے گا سے اور کو سے کتنا فرق پڑتا. لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا. اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ حروف جر جب بدلتا ہے تو معنی بھی بدل جاتا ہے. جیسے گیٹ میں گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ لگانے سے معنی بالکل تبدیل ہو گئے. اور جو ہم نے اپنا یہ سبق ہے اس میں جو یاد رکھنے والی بات جو یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ صلی لی ربی کا، جیسے سورہ الکوثر میں ہے نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور صلی کے ساتھ جب اعلی آ جائے گا تو رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جی آواز نہیں آ رہی میری؟ کوئی اور سسٹر کنفرم کرے میری آ آواز؟ رہی آ رہی ٹھیک ہے. آواز اب لی آواز اور اعلی، ٹھیک ہے، لی اور اعلی کے بدلنے سے لفظ وہی تھا صلی. صلی کے ساتھ لی لگائیں گے تو نماز پڑھیے، صلی کے ساتھ اعلی لگائیں گے تو ہوگا رحمت بھیجیے. سارے سپیکر بند کر دیں اپنے اپنے. ہاں جی خود کو میوٹ کر لیجیے پھر دیکھیے گا میری آواز آ رہی ہے آپ کو. سسٹر رقصہ ہے ہمارے ساتھ؟ نورین مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز. سسٹر میں آ گئی ہوں، آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل ٹھیک آ رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے. اب ہم نے اس کے بعد کیا تھا حاذا. حاذا کا ہم نے اشارہ بھی بدل دیا تھا، یعنی کہ جب ہم قریب والی چیز کی طرف اشارہ کر کے کچھ بتاتے تو ہم نے کہا تھا حاذا، اور اس کی جمع بنائی تھی ہاؤلائی. ٹھیک ہے جی. آپ ایسا کریں لیو کیجیے اور دوبارہ جوائن کیجیے. حاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. اور اسی طرح سے ہم نے اشارہ دور کے لیے کیا تھا، وہ کیا کیا تھا؟
ज़ालिका, अब ज़ालिका का इशारा हमने ना तो हुआ की तरह करना है और ना ही अंता की तरह करना है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, आप करके देखिए इशारे, ऐसे हुआ का इशारा करें फिर अंता का कीजिए, इन दोनों के दरमियान में ज़ालिका, वाहिद के लिए ज़ालिका वो, जैसे वो दूर जो चीज है उसके बारे में, उलाइका वो सब। ठीक है, ज़ालिका उलाइका। और इसके बाद इसी तरह से हमने मुअन्नस के किए, मुअन्नस के करने के लिए हमने कहा था हाजा ये मैडम आवाज नहीं आ रही। और हाजी ही। हफ्सा इनको जरा गाइड कीजिएगा, चैट बॉक्स में लिख के बता दें इनको, मेरे ख्याल से ये भी पता नहीं चल रहा कि लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर। ठीक है, मैंने बता देती हूँ। हाजा और हाजी ही। ठीक है, ये मुअन्नस के लिए हमने लेफ्ट हैंड से इशारा वही है सेम, हाजा हाजी ही। इसी तरह से जालिका और तिलका का इशारा भी हमने ऐसे ही करना, ना अंता की तरफ हो और ना हिया की तरफ, हा की तरफ हो। ठीक हो गया, और इनकी जमा आजा वैसे ही बनेगी। राइट हैंड से करना है नूरीन। हमने मुअन्नस के इशारे लेफ्ट से करने हैं। नहीं ठीक है, नहीं नहीं, मैं शुरू में मुज़क्कर कह की दिया बात था कर कि रही हूँ, राइट हैंड, मुज़क्कर राइट राइट हैंड हैंड से से करना। हमने मुज़क्कर करना, जैसे हाजा, और मुअन्नस का हाजी ही। ठीक है, ये हमारे दोनों हाथ, ये मुज़क्कर और ये मुअन्नस। ठीक हो गया जी सिस्टर। उसके बाद हमने अपने अफ़आल शुरू कर लिए। अफ़आल में हमने अभी सिर्फ फेल माजी किया है। फेल माजी वो है जो काम हो चुका, जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं, यानी कि ये काम गुजर गया, वक्त गुजर गया, ये काम हो चुका है, अब इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। तो इसके बाद हमने फेल को बनाने के लिए पहले देखा कि फेल बनते कैसे हैं। जैसे अरबी के अक्सर जो अफ़आल हैं वो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, जैसे फा आइन लाम, फाताहा, और ऐसे नून स्वाद रा और दौद रॉ और बा। अब इनको हमने कैसे बनाया था, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। और हमने जो एक बात इसके लिए याद रखी थी कि ये देखिए एक एरोप्लेन है, ये जा रहा है, ये उड़ गया, अब आपको क्या नजर आ रहा है, इसकी टेल, यानी कि ये हमारा जो पहला जो हमारा लफ्ज़ है वो है फ़अला। अब फ़अला के सिर्फ टेल पर तब्दीलियां आएंगी, ये वाले 3 हुरूफ एज इट इज नीचे आ गए। सिर्फ तब्दीलियां कहाँ पे आई, ला के साथ, ये देखें वाव अलिफ, ता ज़बर के साथ, ता पेश के साथ, तुम और ना। इससे ये हो गया कि हमें इसमें मुज़क्कर मुअन्नस भी पता चल गए और इसके वाहिद और जमा भी पता चल गए। यहाँ पर अभी सिर्फ वाहिद और जमा है, ठीक है, मुअन्नस वाला भी हमने इसमें किया नहीं। इसी तरह से हमने एक टेबल जाला किया था, जैसे जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। अब आप अपने माइक जरा अनम्यूट करके तेज से मुझे आंसर करें कि हल जाला, नाम जालू, हल नाम जालू, जालू, नाम जाला, हल जालू, नाम जालू, हल जालता, हल जाला, नाम जाला, नाम जालतू, नाम जालतू। ठीक हो गया, हल जालतुम, नाम जालना, ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से अगला टेबल है नसरा। आवाज नहीं आ रही। नसरा उसने मदद की, नफरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नफरतुम आप सब ने मदद की, नफरना हम सब ने मदद की। यानी कि जैसे था फ़अला उसी तरह नसरा, फ़अलू की तरह नसरू, फ़अलता की तरह नसरता, और फ़अलतु की तरह नसरतु, फ़अलतुम की तरह नसरतुम, फ़अलना की तरह नसरना। यानी कि आपके सेम उसी तरह से तब्दीलियां सिर्फ टेल पर इसकी आ जाएंगी और इसमें कोई भी साइंस नहीं है। आपका जो पहला वाला फेल आपका वब वो वही रहेगा, सिर्फ तब्दीलियां उसी में वाव अलिफ ता तू तुम और ना की कीजिए और आपके 6 सिक्के मुकम्मल हो जाते हैं। इसमें हमने देखा था कि जब ज़ैदुन को 2 पेश हटाकर 2 ज़बर लगाया जाए तो वो मफूल बन जाता है। जैसे हल नासरा ज़ैदन, हमने जवाब में कहा नाम नासरा ज़ैदन, क्या उसने मदद की ज़ैद की, जी हाँ उसने मदद की ज़ैद की। इसी तरह से हमने नौफरू का जवाब नसरू से दिया, नसरता का जवाब नसरतु से दिया, नसरतुम का जवाब नसरना से। बाकी कोई तब्दीली कहीं नहीं आएगी, हल की जगह पर नाम लग गया, सब में नाम लगा हुआ है। ये जो तब्दीली नसरा नसरा, ये इसमें भी आपने जो तब्दीली देखी वो इन ये 2 एज इट इज आ जाएंगे और यहाँ पे हमारी बात हो रही है।
تا کا جواب تو سے, تم کا جواب نا سے, باقی زیدن بھی جیسے سوال میں تھا اسی طرح سے ہم نے جواب میں لکھ دیا. ایک ہم نے ٹیبل کیا ہے دورابا. اب دورابا میں ہم نے کہا دورابا اس نے مارا, دورابو ان سب نے مارا, دوربتا آپ نے مارا, دوربتو میں نے مارا, دوربتم آپ سب نے مارا, دوربنا ہم سب نے مارا. اور اس میں پھر جیسے ہم نے مدد کی تھی زید کی, اب ہم پوچھ رہے ہیں کہ حل دورابا زیدن, جواب دیجیے گا یا تھوڑا چینج ہے جواب میں. حل دورابا زیدن, ما ضرب زیدن. ہاں جی, ماضی میں نفی کرنے کے لیے ہم نے ما کے ساتھ آنسر کرنا ہے, ٹھیک ہے. ما ضرب زیدن یعنی کہ اس نے زید کو نہیں مارا. اب باقی پورا کا پورا ٹیبل ہم ویسے ہی جو ڈائلوگ کریں گے, جیسے حل ضرب زیدن, ما ضرب ما زیدن. ضرب زیدن, حل ضربت زیدن, ما ضربت زیدن. حل ضربتم زیدن. ما ضربنا زیدن. الحمدللہ جی. اسی طرح سے ہم نے ایک ٹیبل کیا سامعہ, سامعہ اس نے سنا, سامعون سب نے سنا, سامعتا آپ نے سنا, سمعتو میں نے سنا, سمعتم آپ سب نے سنا, سمعنا ہم سب نے سنا. اور اسی میں بھی اس سے سمیہ کا جواب سمیہ سے, سمیو کا سمیو سے, تا کا جواب تو سے, تم کا جواب نا سے. اور آگے جو ہم جتنے بھی ورڈ اس میں لگاتے جائیں گے, جس میں حل سمیع القرآن, نعم سمیع القرآن, حل سمیع القرآن, نعم سمیع القرآن. آپ اس کو روک کر بھی پڑھ سکتے ہیں, جیسے حل سمیع القرآن, نعم سمیع القرآن, جیسے آپ کو زیادہ سہولت ہو, لیکن جو بہترین انداز ہے وہ ملا کر پڑھنے کا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہمارے افعال یہاں پر جعلا کے بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. نصرہ کا ہم نے دیکھ لیا, خلق, خلقا, خلقو, خلقتا, خلقتو, خلقتم, خلقنا. اور ہم نے اس میں بھی کہا تھا کہ ہم نے جو نفی کرنی ہے ماں سے کرنی, کیونکہ ماں خلقا کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا. اور ہمارا ہے ٹیبل ذکرہ, ذکرو, ذکرتا, ذکرتو, ذکرتم, ذکرنا. ٹھیک ہو گیا جی. ایک تمہارا ٹیبل تھا عبدا, عبدو, عبدتا, عبدتو, عبدتم, عبدنا. اسی طرح سے ہم نے دو ٹیبل اور کیے, ایک علیما, علیمو, علمتا, علمتو, علمتم, علمنا. اور اس کا معنی ہے اس نے جانا. اس کو اور عاملہ کے ٹیبل کو آپس میں مکس اپ نہیں کرنا. آپ صرف پہلے عاملہ بس لام تک لکھا کریں, اس کے بعد تبدیلیاں کیا کریں. اسی طرح سے عالمہ, لام اس کے میم تک لکھیں, باقی تبدیلیاں بعد میں کریں, پھر یہ انشاءاللہ مکس اپ نہیں ہوں گے. عاملہ, عاملو, عاملتا, عاملتو, عاملتم, عاملنا. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پر یہ ہمارا ادھر تک ہی ہے, یہ کمپلیٹ ہوا ہے. یہ جو نمونے وغیرہ ہم انشاءاللہ اپنی جو اگلی کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ کریں گے. یہاں تک اگر کسی کو کوئی مشکل ہے تو مجھے بتائیے گا, ورنہ ہم اپنی کوئز کی تھوڑی سی اورینٹیشن کی بھی کر لیتے ہیں بات, کہ آپ کا کوئز کیسے ہوگا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جی آپ سب کو اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی. چلیے اب ہم اس کو ذرا کر بھی لیتے ہیں کہ آپ کو پوری سلائیڈ نظر آ جائے. یہ لیں جی. یہ جو ہمارا کوئز ہوگا بالکل ہوم ورک کی طرح ہوگا. جیسے آپ کو ہوم ورکس آتے ہیں نا, جو آپ کی 2 کلاسز کے بعد ویکلی آپ کو ہوم ورک آتا ہے, اسی طرح سے یہ آپ کو ہوم ورک آئے گا. لیکن فرق کیا ہوگا, اس میں آپ کو ٹائم دیا جائے گا. موسٹلی 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, اور اس میں یہ کر دیا جاتا ہے کہ 30 منٹ آپ کو پلس سے دیے جاتے ہیں, تاکہ اگر کسی کو کوئی تھوڑی بہت پرابلم ہے, یا کسی کا نیٹ کا ایشو تھا, یا کوئی لوڈ شیڈنگ وغیرہ کا مسئلہ ہوا, تو اس میں آپ کو یہ کہ ٹائم تھوڑا زیادہ دے دیا جاتا ہے. اس کے 60 پوائنٹ ہوں گے. ٹائم اس میں جو ہوگا یہ آپ کا 2 آورس تک بھی ہے, جو سسٹر نے تو آپ کے لیے ماشاءاللہ اور بھی بہتر کر دیا کہ 45 منٹ سے لے کے 2 آورس تک آپ کا ٹائم آپ کو دے دیا جائے گا. چلیے جی, اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹ کیا ہے. کل انشاءاللہ پورے 4 بجے ہمارا کوئز شیئر کر دیا جائے گا, اور 5 بجے بند نہیں کیا جائے گا. یہ ہم تھوڑا سا اس میں کر لیں گے کہ جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, جن کا کمپلیٹ نہیں ہوا, وہ سارے تسلی سے کر لیں.
اور یہ کلوز بک ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے نہ کوئی سلائڈ کھولنی ہے, نہ بک کھولنی ہے, نہ ویڈیو دیکھنی ہے. آپ نے اس کی کوئز کی تیاری بالکل اچھے سے کر کے پھر آپ نے کوئز کو اٹیمپٹ کرنا ہے. اور جس طرح سے نام نورین آپ جی سلائڈ شیئر ابھی نہیں ہو رہی, کیا کر چکی ہیں آپ؟ شیئر نہیں ہوئی؟ ہو رہی ہے نہیں. میرے پاس تو آ رہی ہے. ہاں جی میرے پاس بھی آ رہی ہے سلائڈ. ایسے کریں سسٹر آپ دوبارہ لیو سے. کر کے میری بھی نہیں آ رہی. اچھا اچھا مجھے آ رہی ہے. میرے پاس یہ شو باقی ہو سب رہی ہے. اچھا آ رہی ہیں باقیوں کو. اچھا جس کی نہیں آ رہی وہ دوبارہ سے ایک دفعہ پلیز جوائن کر لیں میٹنگ کو. پلیز جوائن کر لیں, میں اس کو یہیں پہ روکتی ہوں, ہم اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں یہاں سے. آپ دوبارہ آ جائیے تو پھر ہم اس کی بات یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. سر یہ سسٹر آ جائیں تو مجھے بتائیے گا. نہیں آیا, ابھی بھی نہیں آ رہی. سر آپ ایسا آپ نے دوبارہ جوائن کیا؟ دوبارہ کیا. چلیے یہ سلائڈ ہم آپ کو شیئر بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے. ایسا کریں پھر سلائڈز دیکھ لیجیے. حفصہ آپ ایسا کریں, یہ سلائڈ آپ شیئر کر دیں گروپ میں تو سسٹر وہاں سے اس کو اوپن کر کے دیکھ لیں. چلیں یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, میں جو بات کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنا پورا نام جس طرح سے آپ اپنے ہوم ورک پہ لکھتے آئے ہیں سیم اسی طرح سے نمبر اور اپنا نام بالکل آپ نے, اگر آپ نے سارے حروف کیپٹل لکھے ہیں اسی طرح سے بلاک لیٹرز میں لکھ لیے. اگر آپ نے پہلا جیسے اپنے نام کا پہلا کیپٹل لکھا تھا باقی آپ نے اسمال میں لکھے تھے تو اس پہ آپ تبدیل نہیں کرنا, آپ اسی طرح سے لکھیے. اور سب سے پہلے آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا, پہلے آپ پورا کوئز کیجئے, اس کو بار بار دیکھ لیجئے, پھر آپ اوپر واپس جائیں, اپنا نام لکھیں, پھر ایک دفعہ پھر سے دیکھتے ہوئے نیچے واپس آئیں, پھر آپ اس کو سبمٹ کیجئے گا. باقی آپ کی جو دعائیں وغیرہ وہ پڑھ کے انشاءاللہ, تاکہ اللہ رب العزت آپ میں سے ہر ایک کو انشاءاللہ کامیاب و کامران کرے. اپنی جو ڈیوائسز ہیں اس کو چارج رکھیے گا. آپ لیپ ٹاپ سے ہیں یا فون پہ ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کی ڈیوائس اس ٹائم میں چارج ہو, تاکہ آپ کا جو ٹائم لیمٹ ہے اس کے اندر اندر آپ اپنا کوئز کر لیں. انٹرنیٹ بھی چیک کر کے رکھنا ہے آپ نے. اور ایک اور چیز دیکھیے گا, آپ نے اپنے موبائل کو آپ ایسے رکھتے ہیں, ایسے ہوتا ہے, آپ نے اس کو ایسے ٹرن کر لینا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو سارے کے سارے آپشن نظر آئیں. آپ نے کوئز ایسے اوپن کیا ہوا ہے, موبائل کو گھما لیجئے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ زوم کر کے آپ ان کے جو حرکات ہیں ان کو بھی دیکھیے گا. تو اس میں پھر آپ کو ایک ایک چیز کی, جیسے اب ان کے تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, وہ بھی سارا نمایاں کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. باقی آپ جیسے ہی اپنا سبمٹ کریں گے کوئز, فوراً آپ کو ویو اسکور پہ آپ کا اسکور پتا چل جائے گا. آپ نے اسکرین شاٹ لے لینا ہے تاکہ آپ کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود رہے. ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, لیکن کسی بھی قسم کی کوئی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے اگر وہ کچھ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو بھی جائے تو آپ کے پاس ایک پروف ہونا چاہیے کہ ہمارے اتنے نمبر تھے, تاکہ کل اگر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے آپ کا ریزلٹ, کہیں بھی آپ کو کوئی چینج نظر آئے یا کچھ نمبر لگنے سے رہ گئے ہوں, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے سارے ہوم ورکس کے اور آپ کے مڈ کوئز کے, ابھی تک مڈ کوئز میں ہمارا ہوم ورک تو کھلے رہتے لیکن کوئز بند کر دیا جائے گا, آپ کے پاس تمام اسکرین شاٹس موجود ہوں. اچھا جی, اور یہ کلوز بک ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا, آپ نے بک نہیں کھولنی, اور انشاءاللہ بہترین آپ نے کرنا ہے اپنا کوئز. یہ جو ہماری ڈیٹس پہلے بتا دی گئی تھی, ایک ہمارا اب ہے کوئز, اور ایک ہم جب اپنا 20th لیسن پورا کریں گے پھر مکمل 20 اسباق کی دہرائی ہوگی, وہ والا ہمارا کوئز فائنل ہوگا 20th کو ہوگا. تو اس میں بھی ہم اسی طرح سے ٹائم وغیرہ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے اس کا ٹائم مینج کیا جا سکتا ہے. جی توحید کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی میں نے یہ کہنا تھا, کل کلاس تو نہیں ہوگی, یعنی نہیں کہ ہمیں کلاس نہیں لنک ہوگی. مل جائے گا, لنک مل جائے گا اور ہم لوگ اس کو شروع ہاں کر دیں گے کرنا. بالکل 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 ایسا ہی ہوگا, کیونکہ تھینک یو. ایک نارمل جو ہم جیسے بیٹھے نا کرنے کے لیے 45 منٹ عام, مطلب جو کوئی بہت ایوریج اسٹوڈنٹ بھی ہے تو اس کا بھی 45 منٹ سے زیادہ نہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ سب جینیس ہیں, آپ لوگوں نے بڑا اچھا اچھا کام کیا ہوا ہے, ہوم ورکس میں بھی, ورک بک بھی الحمدللہ کی ہوگی. اچھا ایک اور چیز, ایک کام اور کیجیے گا,
आपकी जो वर्क बुक है ना, वर्क बुक में आपको पेज नंबर 46 46 है, ठीक है, 46 और 47 पर आपको मिड क्विज की एक छोटी सी एक्सरसाइज बना के दी गई है। इसके मार्क्स तो नहीं होंगे मिड क्विज में, लेकिन ये कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इससे, ये जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको जरा दिखाती हूँ, अगर मैं दिखा पाऊँ तो। ये इस तरह से क्विज बनाया गया है। ये एक एक्सरसाइज है कि आप इसमें से काफी सारे सवाल जब आप खुद करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें कहाँ पर और जरूरत है इसको देखने की, या कहाँ और ये पर हमें, कोर्स में कि ये आपकी वर्क बुक में है, आपकी वर्क वर्कबुक में? वर्क बुक में पेज नंबर 46 देखिएगा। अगर आपके पास हाँ। हार्ड कॉपी है तो 46 नंबर पेज पे अभी के अभी देख लीजिए, ताकि आपको उसमें अंदाजा भी हो जाए। 46। हाँ जी, 46 पे आ जाए, उसमें मिड क्विज 1 से 11 तक लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये वाले। हाँ जी, इसको जरूर कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ये मिड क्विज में आपके इसके मार्क्स तो नहीं होंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज है कि कर लेंगे आपको आइडिया भी हो जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें कहाँ से क्लिक करना है, क्या चीज हमें याद आनी चाहिए। जब ये हम एक पूरा जैसे टेबल ही है, तो टेबल का जो जो भी आपको क्वेश्चन जिस तरह से भी है, आप सबसे पहले उसके पहले सीखे पे जाया करें। जैसे आपको लहुम आ जाता है तो आपने पहले लहुम पे जाना है, या बीच में से आपको लहा पूछ लिया जाता है तो आपने पहले पूरा टेबल पढ़ लेना, लहू लहुम लका ली लकुम लना और फिर लहा, हो गया। और कोई ऐसी चीज हो जो आपको होमवर्क में थोड़ी मुश्किल है, क्या सैंपल क्विज था उसमें से मुझे बताइएगा, कोई ऐसी चीज है जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो। मैं इसको ओपन करती हूँ अपने पास सैंपल क्विज को। इसके बारे में पूछूं जो आपने बताया करने के लिए। हाँ जी, जो मैंने हाँ जी बताया, एक हमने तो दिया था ना, इसमें ये जो लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है 8? जो सैंपल क्विज था उसमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको ओपन करती हूँ, रुकिएगा, मैं अपने पास इसको ओपन करके देखती हूँ, फिर आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताइएगा, हम फिर इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी और का भी इसका कोई क्वेश्चन है तो अमिलता बताइए। के नीचे है, अमिलता के बाद है। ठीक है, अभी वो ओपन हो रहा है मेरे पास। जिस तरह से सैंपल क्विज था उसी तरह से जो भी हाँ स्टाइल जी, क्विज होगा वो भी हाँ जी, बाकी होगा। ऑब्वियसली कुछ तब्दीलियां तो जाहिर सी बातें होंगी, लेकिन आपको फॉर्मेट जो दिया गया वो वही होगा, जैसा आपको सैंपल क्विज में दिया गया उसी तरह से आपका ये जो मिड क्विज होगा। तो तकरीबन 25 क्वेश्चंस है ना? हाँ जी, इसी तरह से होते हैं बिल्कुल, कुछ फिर और उसके जो बाद है पॉइंट्स में भी आ जाते हैं ना। जो फाइनल क्विज होगा उसमें वो फिर समझ लेसन गई नजीम, मैं समझ गई। उन्होंने लिखा होगा है या अल्फाज की कितनी इकसाम है। सिस्टर मुझे ना आप क्वेश्चन नंबर बताइएगा। नहीं नहीं, वो समझ गई, मैंने वैसे ही रॉन्ग देखा था मैंने। अच्छा 22 है तो उसका मतलब है अल्फाज की कितनी इकसाम है, 8 है, अच्छा, 4 है, 3 है, 2 है, ठीक ये हो है। गया, ठीक हो गया, समझ गई। ठीक हो ठीक है, गया। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, जो टुकड़े बनाते हैं ना, टुकड़े भी जरा सोच समझ के आपने अच्छे तरीके से टुकड़े बनाने, जैसे आप अलई का व अलैहा, अब इसमें आपने हर चीज को अलग कर लेना, जैसे हमने अला अलग किया था, ठीक है, अला के बाद का कीजिए, का वो सामने वाला है, फिर वा को अलग कर दीजिए, फिर अला को अलग करके ही को अलग करें, फिर आपके टुकड़े ये बिल्कुल ठीक बनेंगे। और ये जो या नबी, ये ए हरफे नदा आ गया तो ए नबी। ए नबी, हाँ जी, या अय्युहा और अय्युहा तीनों इस तरह के ये हरूफे निदा है कि तीनों का मतलब ए ही बनेगा। ठीक। बाकी आपका इसमें से क्विज में से किसी को और कोई मुश्किल हुई हो? अच्छा जी, आपका एक क्वेश्चन होता है इसमें, इस्म फेल हर्फ की बुनियाद पर अलग करें, उसके बाद फिर वाहिद जमा भी आया करें, उसके बाद फिर आपने मुज़क्कर मुअन्नस पे आना है। जैसे अब आप देखें इसमें है हाज़िही, ठीक है, उल्टे हाथ से इशारा कर लेते हैं, हाज़िही हाउलाई। अब हाउलाई का आपका दोनों फिंगर हाथों के साथ हो सकता है, हाउलाई ऐसे भी हो सकता है और हाउलाई इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद है हिया और तिलका, अब इसमें से 3 आपके मुअन्नस वाहिद हैं और एक जो है वो जमा का है। अगर हम मुज़क्कर मुअन्नस पे ना भी जाए
تو ایک تین آپ کے واحد کے ہیں اور ایک آپ کا جمع کا سیگا. اس طرح سے بھی اس کو دیکھ لیا کریں, کیونکہ اکثر اس میں تھوڑی سی گڑبڑ کر جاتے ہیں اسٹوڈینٹس. اب اس میں ہے فی, بی, لی اور مع. بی حرف, فی حرف, لی حرف, اور ہم نے کہا ہے مع یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اب اس طرح سے اس میں سے اسم فعل حرف کی بنیاد پر, یعنی کہ جو ہمارا پہلا کرائٹیریا تھا, جو پہلا ہی ہمارا آپشن تھا اسم فعل کے حرف کی بنیاد پر الگ کریں گے, اس میں سے اسم فعل حرف کی بنیاد پر ہی الگ ہو گیا, یعنی کہ 3 حروف ہیں اور ایک اسم آ گیا. اگر یہ اس میں سے سارے کے سارے اگر آپ کے اسم نکل آئیں تو پھر آپ آگے جائیں, یا تو 3 واحد ہوں گے, ایک جمع ہوگا, اور اگر آپ کے سارے واحد ہیں سارے جمع ہیں تو پھر ان میں سے یقیناً ایک مؤنث ہوگا, 3 مذکر ہوں گے, یا پھر 3 آپ کے مذکر اور ایک مؤنث. اس طرح سے اس کو کرنا ہے. جی, اور کسی کا کوئی کوشچن ہو؟ جی سسٹرز. توحید کا کوشچن. یہ مجھے ذرا گرامر تو مجھے لگ رہا ہے نسبتاً مجھے اتنی مشکل نہیں ہے, لیکن وہ جو عادتیں سمجھنا اس کو یاد کر کے بتانا وہ مجھے اس کو رٹا آپ لگانا. ریلیٹ کریں, اس کو آپ ریلیٹ کریں. جیسے الحمدللہ, الحمد میں دیکھیں تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثبت رویہ رکھنا ہے اپنا. جب آپ کسی کے بارے میں مثبت رویہ رکھیں گے تو ہی آپ کی دل سے تعریف نکلے گی نا اس کے لیے. اور اسی طرح سے آپ جی بالکل. ہر کام کو بسم اللہ سے پڑھنا, وہ بھی عادت. عالمین ہے تو سارے عالم پہ غور کرنا, علم, کائنات, تدبر, فکر کرنی ہے. اس طرح سے آپ جو عادت ہے اس کو ریلیٹ کر لیں اپنی آیا مبارکہ کے ساتھ, پھر انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. ویسے مجھے دل کر رہا ہے اسکول والے زمانے کا رٹا لگانے کا. نہیں, رٹا نہ لگائیں, آپ ایسا کریں, آیت کو لکھ لیں, اس کے سامنے عادت کو لکھ لیں, پھر یہ یاد ہو جائے گا. جی اور ٹھیک. یہ یہیں پر ختم نہیں ہونا, یہ اس کو آپ نے اپنی زندگی میں بھی لانا ہے. اور یہ ابھی ہمارا جو QC2 شروع ہوگا نا, انشاءاللہ اس میں بھی سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کریں گے, کیونکہ قرآن پاک سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. تو اس میں بھی پہلے ہم سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اس کی شرح وغیرہ پڑھیں گے, اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ پہ جائیں گے. سسٹر ایک اس کا میں نے آئیڈیا دینا ہے, جیسے اس کے اندر سے نا سورہ فاتحہ میں سے ہر لائن کا ایک ورڈ یاد کرنا اور ایک عادت اس سے ملتے جلتے ورڈ جس میں یوز ہیں, بس آپ 5 یا 10 منٹ لگا کے غور سے کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. ٹھیک ہے, سسٹر افسا نے کتنا اچھا پیارا سا مشورہ بھی دیا ہے, تو ضرور اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے, جیسے اب نعبدو ہے عبادت, ہر کام میں عبادت کی نیت ہو. اہدنا الصراط المستقیم, یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ سیدھے راستے کی دعا ہے. ایک تھا غیر المغضوبی والضالین, کے برے لوگوں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے, ان سے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے. عادتیں ساری اسی طرح سے بنائی گئی ہیں. اور باقی تو چیزیں یاد رکھنے والی, جیسے آج سسٹر افسا نے آپ کو بتایا کہ جو رکوع کی تسبیحات ہیں, جو سجدہ کی تسبیحات ہیں, ان میں ایک چھوٹا سا فرق ہے, اس کو یاد رکھیں. جو 4 باتیں ہم شروع سے پڑھتے آئے کرتے ہیں, ان کو جیسے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ذات میں, صفات میں, حقوق میں, اختیارات میں واحد و یکتا ہے. ایک ہم نے کیا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جن کی پیروی کرنی ہے, جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, وہ ہے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. یہ آپ اس طرح سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اب تھا اس میں جو رکوع کی تسبیح تھی, پاکی, ربوبیت, اپنائیت, عظمت. اور اس کے بعد جو سجدہ کی تھی, پاکی, ربوبیت, اپنائیت اور بلندی. ٹھیک ہے, آپ اس طرح سے گن کے یاد کر لیں گے نا, پھر یہ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس 2 منٹ اور ہیں, اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کیجئے, ورنہ ہم سب عصر کی نماز ادا کرتے ہیں انشاءاللہ. نہیں, میرا کوئی کوشچن نہیں. بہت بہت ٹھیک شکریہ. ہے, چلیں جی, آپ سب کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیاب و کامران کرے. بہت اچھا کوئز کیجیے گا انشاءاللہ, اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, حفصہ کو بھی, اور جتنے لوگ اس قرآن کورس سے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے, کیونکہ دوسروں کو کے لیے جب دعائیں کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے آمین کرتے ہیں. تو چلیے جی, یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں, یہ آپ نے اس بات کو بھی یاد رکھنا, یہ جو ہم لاسٹ پر 6 باتیں پڑھتے ہیں, یہ قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. اسی دعا کے ساتھ ہم اس کلاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک,
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.